فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، جب بھی ذو الحج کا مہینہ آتا ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں افراد حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، تو ہر مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکروں سے یہ دنیا معمور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی انبیاء میں سے جن خاص نبیوں کو ایک عظیم مرتبہ عطا کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند فرمایا، ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اس وجہ سے باقاعدہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس نے انہیں یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات حقیقت میں ہم مسلمانوں کی زندگی کے بہت سارے معاملات کو درست کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے مسجدوں میں، اپنی مجالس میں، تعلیمی اداروں میں، اپنے گھر کی محفلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ آج کی اس مختصر ترین مجلس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو بات ہمیں بتائی گئی ہے، اس میں سب سے بنیادی بات جس کو ہم دہراتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر خانہ کعبہ کی شکل میں، جسے تمام مسلمانوں کے لیے آخری قبلہ بنایا گیا اور تمام انسانوں کے لیے پہلا قبلہ جسے بنایا گیا تھا۔ تو خانہ کعبہ کی تاریخ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العزت کی عبادت کا سب سے پہلا مرکز وہی بنایا گیا اور سب سے آخری مرکز اسی کو قرار دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا جہاں شرف عطا کیا، وہیں تعمیر کعبہ کا یہ شرف آپ ہی کی نسل میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو ہاشم کو عطا کیا گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیغام ابراہیم کو دنیا والوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا گیا۔ تو آج کی ملاقات میں پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے، جسے تازہ کرنا ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر کے تمام انسانوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بغیر
مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے تعمیر کعبہ کے فوراً بعد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تھی۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور اس زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کلمات اس دعا میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ نے انہی کلمات کو لوٹا کر اس بات کا ذکر تازہ کیا کہ جو آپ نے مانگا وہ ہم نے آپ کو اور آپ کی تمام نسلوں کو عطا کر دیا ہے۔ ایک نبی بھیج دیا جو انہیں تیری کتاب پڑھ کے سناتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، ان کے کردار کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ مشن ٹھہرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سامعین گرامی، یہ بات تو ہم جانتے ہیں اور اس کو ہم تازہ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے مختلف نہیں تھا، بلکہ ہو بہو وہی مشن تھا۔ یہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 3-4 مقامات پر اس بات کو دہرایا اور لوگوں کے اس عقیدے کی اصلاح فرمائی جس میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابراہیم یہودی تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نصارہ کے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کونوا ہوداً او نصارا تہتدوا، اے لوگو یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ ان سے کہیے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا تم عیسائی ہو جاؤ، بلکہ تم ملت ابراہیم کے ماننے والے، یکسو صرف اسی کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف متوجہ ہونے والے بن جاؤ۔ وما کان من المشرکین، اور جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جب وہ مشرکین میں سے نہیں تھے تو بنیادی عقیدے کی نفی کر دی گئی، جس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، جس اللہ کی ہم عبادت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان کم از کم اس عقیدے پر پختہ ہیں، اور صدیوں کی کوششوں کے باوجود شاید ہی کوئی مسلمان اتنا گیا گزرا ہو کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس عقیدے کو چھوڑ دیا ہو اور اس نے اللہ کی کوئی اولاد بنانے کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہو۔ دنیا والوں نے یہود و نصارہ کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کم از کم ہمارے علم کے مطابق
کوئی مسلمان، کوئی مومن یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ جب وہ اس عقیدے کو خراب کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ایک دوسری چال چلی گئی، اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ خراب کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس سے یہ کہا جائے کہ تم اس گائے کی پوجا کرو، یا اس سانپ کی پوجا کرو، یا بت پرستی کا سلسلہ شروع کر دو، یا اس سے یہ کہا جائے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دو، تو کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ اس کے دل میں راسخ ہے اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اس کے قبول کر چکا ہے، اس کو مانتا ہے۔ جب وہ عقیدہ خراب کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے دوسری چال چلی، اور ہمیں اس کے بارے میں ہوشیار ہونا چاہیے۔ ہم عقیدے کی خرابی میں مبتلا نہیں ہیں، لیکن کردار اور عمل کی خرابی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باخبر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ لوگوں، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نبی کی مخالفت کرنا شروع کر دو، اور جس گمراہی سے اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی بچاتے رہے، تم اس گمراہی میں مبتلا ہونا شروع کر دو۔ اور پھر یہ بھی خبر دی کہ لوگوں، نہ صرف میں تمہیں یہ خبردار کر رہا ہوں، بلکہ یہ بتا بھی رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اہل ایمان بنی اسرائیل کی طرح وہ تمام گمراہیاں اپنانا شروع کر دیں گے جو انہوں نے اپنا رکھی تھی، اور اس حد تک تم یہود و نصارہ کے ان غلط کرداروں کو اختیار کرنا شروع کر دو گے کہ اگر کوئی بنی اسرائیل کا شخص کسی گوہ کے بل میں داخل ہوا تھا تو کوئی نہ کوئی مسلمان بھی گوہ کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ دو باتیں تازہ کر لیجئے۔ یہ بات میں نے ذکر کر دی کہ جو ایمان اور عقیدے میں یہود و نصارہ کی بات تھی، مسلمانوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور شاید ہی دنیا میں کوئی آپ کو ایک مسلمان ایسا ملے کہ جو یہود و نصارہ کی طرح بت پرستی کا یا اللہ کے کسی کو بیٹا بنانے کا عقیدہ رکھتا ہو، یا کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتا ہو۔ لیکن جو کام بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے، ان کاموں کو تلاش کرنا شروع کر دو تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں ان کے کرداروں کو یا اپنائے ہوئے ہیں، یا ان کو پسند کرنے لگے ہیں، یا ان کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ بے شمار باتیں ہیں، لیکن دو تین بڑی بڑی نمایاں قسم کی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2500 سال کی بنی اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جو انسانوں اور معاشروں کے کردار کو خراب کرنے والا تھا، وہ بڑا گناہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنا، بانٹنا، فرقے بنانا، گروہ بنانا، اور گروہ بنا کر ان کو آپس میں لڑوانا، یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا۔ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہاں کے مذہبی پیشوا، وہاں کے سیاسی رہنما اور وہاں کے حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اپنا اقتدار جمائے رکھتے تھے۔ جتنا انسانوں کے گروہ تقسیم کرو گے، جتنا گروہوں میں بانٹ کر ان کو آپس میں لڑواؤ گے، ان کی طاقت کمزور ہوگی، اور اسی لڑائی میں آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ ان پر
کسی بھی طریقے سے حکمرانی کرنا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے بڑی خرابیوں میں سے اور بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا، اور یہی گناہ فرعون کا بھی تھا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی انسانوں کو تقسیم کر کے انہیں گروہوں میں بانٹ کے آپس میں لڑواتا اور اس طریقے سے اپنی حکومت مضبوط کرنے کی وہ کوشش کرتا تھا۔ گویا کہ یہ خرابی تھی جو یہود و نصارہ یا دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کی طرف سے پیدا کردہ اور معاشروں میں خرابی کی بنیاد اس وجہ سے پیدا کی جا رہی تھی۔ اب ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ کیا ہم یہود و نصارہ کے اس عمل کو اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ یقیناً اس سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے فرقے بنائے، ہم نے زبان کی بنیاد پر گروہ بنائے، ہم نے علاقوں کی بنیاد پر جماعتیں بنائیں، ہم نے برادریوں کی بنیاد پر مختلف قسم کی پارٹیاں بنائیں اور ان کو ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا کر کے دور کر کے نفرت پیدا کر دی ان کے درمیان اور جان مال اور عزت کو نقصان پہنچایا۔ گویا کہ ہم نے یہود کے عقیدے کو تو اختیار نہیں کیا لیکن ان کے کردار کو اختیار کر لیا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا بڑا گناہ جو اجتماعی شکل میں تھا اور جہاں جہاں ان کی پہنچ تھی اس نے اپنا اثر دکھایا، اور دوسرا بڑا گناہ جو تھا وہ تھا لوگوں کی معاشی زندگی کو تنگ کرنا، لوگوں کے کاروبار کو اپنے ہاتھوں میں قابو کرنا، لوگوں کی روزی کو اس طرح سے قابو کرنا کہ وہ آپ کے غلام بن کے رہ جائیں۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ سود کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی انداز میں جس قوم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس کا شکار کیا، اس کی لپیٹ میں لائے، وہ بنی اسرائیل کے اور خاص طور پر یہودی وہ کاروباری اور سرمایہ دار تھے جنہوں نے مختلف لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر پہلے تھوڑے تھوڑے قرض دیے، پھر زیادہ قرض دیے، پھر اور زیادہ قرض دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ بری طریقے سے وہ ان یہودی ساہوکاروں اور سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں بالکل غلام بن کے رہ گئے۔ یہاں تک نوبت آ گئی کہ ان یہودی سرمایہ داروں نے صرف لوگوں کے کاروبار اپنے قابو میں نہیں کیے، ان کے بچے بھی غلام بنا لیے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی عورتوں پر بھی مختلف طریقوں سے قبضہ کرنے کا راستہ کھول دیا۔ دنیا ادب میں، ادب کی دنیا میں بہت عرصہ پہلے ہم نے یہ ناول پڑھا تھا اور تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ دی مرچنٹ آف وینس، ایک یہودی تاجر جس نے اپنے علاقے کے ایک شخص کے بیوی کو دیکھا اور اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اس ٹوہ میں لگنے لگا کہ یہ بندہ جب کسی مجبوری میں پھنسے گا تو میں اس کو قرض دوں گا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی بیوی پر قبضہ جماؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ کہانی تو بہت طویل ہے لیکن میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ اس دنیا میں، اس زمین پر یہودی سرمایہ داروں نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کو پھیلایا تھا، جس کی بنیاد پر وہ افراد کو اور چھوٹے چھوٹے گروہوں کو، قبیلوں کو قرض دیتے اور قرض کی شکل میں انہیں غلام بنا لیتے، حتیٰ کہ ان کے بچوں اور ان کی عورتوں پر بھی انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ شیکسپیئر کو پڑھ کے دیکھیے، ایک تفصیل کے ساتھ اس نے یہودیوں کے اس طرز عمل پر تنقید کی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے اور روسیاہی اور بد نصیبی ان افراد کی دیکھیے کہ جنہوں نے یہود کے اس کردار کو اپنا لیا
اور اس قدر اپنایا کہ قرآن مجید کی واضح آیات کے باوجود انہوں نے اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پہلے چھوٹے پیمانے پر قرض لیے، پھر بڑے پیمانے پر قرض لیے، اور یہود کی ایک تیسری بڑی غلطی اور ان کا تعارف اور ان کی پہچان بن گئی، دنیا والوں میں ان کی پہچان بن گئی کہ وعدہ خلافی کرنا اور دھوکہ دینا، یہ ان کی پہچان بن گئی۔ جو شخص کسی کے مال، کسی کی عزت، کسی کی اولاد ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہو اور یہ اس کی منشا بن جائے، پھر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ کوئی گناہ لگتا ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے گناہ کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنانا شروع کر دیا، جبکہ قرآن مجید نے بالکل واضح انداز میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ہمیں سمجھایا کہ لوگوں، تمہیں اس زمین پر ہم نے ہر طرح کی نعمتیں عطا کر کے ایک اچھی زندگی بسر کرنے کا موقع دیا ہے۔ زمینیں زرخیز، موسم اچھے، کام کرنے والے ہاتھ، سوچنے والا دماغ، افرادی طاقت، یہ سب کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے، تو میری زمین پر رہتے ہوئے ظلم کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے اور سود کے ذریعے سے اپنے کاروبار کو مت بڑھاؤ، کیونکہ یہ سارے ذریعے مجھے ناپسند ہیں، اور جو فرد یا جو قوم ان ذریعوں کو اپنائے گی تو میں اس کے مقابل میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں جو سود، جھوٹ، بے ایمانی اور دھوکے کے ذریعے سے قوموں کو یا افراد کو غلام بنانے اور اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر آہستہ آہستہ یہود کا بنایا ہوا ایک بڑا سرمایہ دارانہ ادارہ بینکوں کی شکل میں وجود میں آیا، اور اس نے پھر مختلف طریقوں سے، پرفریب طریقوں سے ہر عام فرد کو بھی اس بات پر آمادہ کر دیا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، 100 روپے ہیں وہ بھی جمع کروا دو، ہم اس 100 روپے بھی میں تمہیں 105 دے دیں گے۔ 5 روپے کے لالچ میں آپ کے 100 روپے قبضے کیے، 10,000 کے لالچ میں آپ کے 10 لاکھ قابو کیے، 10 لاکھ کے لالچ میں آپ کے 10 ارب اپنے قبضے میں لے لیے، اور ہم آج کل وہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب لوگ جس پریشانی میں، کاروباری طبقہ جس پریشانی میں ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا، اس سے زیادہ اس کے ساتھ منسلک ہم سب لوگ جو دنیا میں رہ رہے ہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے، خریدار بھی اور بیچنے والا بھی، دونوں جس اذیت میں مبتلا ہے، اس اذیت کی بیس کیا ہے؟ اس اذیت کی بنیاد ہے یہود کا وہ کردار اپنانا جس میں سود، نمبر 2 جھوٹ، اور اس کے ساتھ منسلک فریب اور دغابازی، اور لوگوں اور قوموں کو اپنا غلام بنا کر انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانا، اس کو اختیار کیا گیا۔ چند مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ایک چھوٹی سی کرن دکھائی روشنی کی، اور ہمیں اس بات کی امید ہوئی کہ شاید ہمارے ملک کے جو ذمہ داران ہیں، جو نظام بناتے اور چلاتے ہیں، شاید انہیں راستہ نظر آ گیا ہے، اور پاکستان کی شریعت کورٹ نے اعلان کر دیا، فیصلہ سنا دیا کہ 5 سال کے اندر اندر سودی نظام ختم ہو جانا چاہیے، اور گریجولی اس کو اسلامی نظام سرمایہ کاری کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ روسیاہی جن کے حصے میں پہلے لکھی گئی تھی، یہ بدنصیبی دوبارہ انہی کے حصے میں آ گئی، اور اب تو باقاعدہ سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر اس بات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور چیلنج کرنے والا کوئی فرد نہیں تھا،
بلکہ اسٹیٹ بینک خود. اور چیلنج کیا کیا گیا؟ یہ کیا گیا کہ جناب سود کے بغیر ہم اپنی معاشی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے، تو شریعت کورٹ کا یہ فیصلہ اس پر نظر ثانی کی جائے، گویا کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہم ان کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے لاکھوں بکرے اور دمبے اور گائے اور بیل ذبح کرتے ہیں. یہ چھوٹی سنت تھی. ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سنت کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی سنت یہ تھی، خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال لہ ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، اطاعت کر لے، اپنا سر جھکا لے، میری اطاعت کر لے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا عقیدہ، کہ اللہ جو کہے اس کے سامنے گردن جھکا دی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اسے دل و جان سے قبول کر لیا جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، اللہ کہے کہ سود پر کاروبار نہ کرو اور ہم کہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کاروبار چلتا نہیں ہے، اللہ فرمائے کہ دھوکہ مت دو اور ہم کہیں کہ دھوکہ تو کاروبار کا حصہ ہے، اللہ فرمائے کہ جھوٹ نہ بولو اور ہم کہیں کہ اس کے بغیر تو کوئی شخص سمجھدار سمجھا ہی نہیں جاتا، عقل مند سمجھا ہی نہیں جاتا، اللہ فرمائے کہ دوسروں کو غلام مت بناؤ اور ہم کہیں کہ اس کے بغیر تو ہماری انا پوری نہیں ہوتی. ہم اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ہی گھر والوں کو اپنا غلام بنانا، ان کی معاشی زندگی تنگ کرنا، اس کا فیصلہ کرتے ہیں. تو حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس فرض سے الگ ہوتے ہیں. جو شخص اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور جو اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے، یعنی سود کا کاروبار ہونا چاہیے، جھوٹ پر کاروبار ہونا چاہیے اور بددیانتی پر کاروبار ہو جانا چاہیے، تو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر انہیں یہ خوف دلاتا ہوں کہ پھر آپ کی قربانیاں اور آپ کی نمازیں اور آپ کی تکبیرات اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا خون اور تمہارے جانوروں کا گوشت وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے جھکے ہو کہ نہیں جھکے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا طریقہ وہ صرف اس ایک آیت میں ہے، سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 131. سورۃ البقرہ آیت نمبر 131. اتنا سا جملہ ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ جھک جاؤ، اطاعت کر لو، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. سوچ لیجئے، کیا ہم بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو اپنے اپنے کردار پر نظر ثانی کرتے ہوئے کچھ راستہ بدلنے کی تدبیر کی جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کا کوئی اچھا راستہ ہمیں سجھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.